وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين ولعن الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذکر علی عبادہ. مل کے صلوات پڑھیں. سب سے پہلے خطیبہ شام گواہ شہادت مظلوم امام ثانی زہرا جناب زینب سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں اس نے سخن کی درخواست پیش کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ حمد ہے اس اللہ کی کہ جس کی حمد سے سب سے بڑی محمد کو حمد کہتے ہیں. اس کا شور کم ہے. شور آ رہا ہے. مل کے صلوات پڑھیں آل محمد. پنکھا بند ہو گیا پھر بھی اس کی آواز ایسی آ رہی. صلوات پڑھیں آل محمد. درود پڑھیں مل کے آل محمد. تو جو ہے نا سرکار بات شروع کی جائے. تمام تاریخیں اس خدا کی کہ جس نے پہلا حسین لکھا. تھوڑا سا بولتے آئیے گا. سید تو نہیں ہے، ایک بہت بڑے شاعر ہیں لاہور کے محسن سقفی صاحب. انہوں نے کمال کا کلام لکھا. انہوں نے تعریف خدا لکھی، لیکن کیسے لکھی آج میں پڑھنا چاہتا ہوں. محسن سقفی صاحب کہتے ہیں تمام تعریفیں اس خدا کی کہ جس نے پہلا حسین لکھا. قسم خدا کی فقط خدا ہے کہ جس نے سارا حسین لکھا. جو ہاتھ اٹھا گیا وہ حسین سے خیرات لے گا. سلامت رہیم. تمام تعریفیں اس خدا کی کہ جس نے پہلا حسین لکھا. قسم خدا کی فقط خدا ہے کہ جس نے سارا حسین لکھا. تمام تعریفیں اس خدا کی کہ جس نے اعلیٰ حسین لکھا. بلندیوں کی بلندیوں سے بلند بالا حسین لکھا. سبحان اللہ. اٹھے ہوئے ہاتھ سلامت رہیں. حسین لکھا. قسم خدا کی فقط خدا ہے کہ جس نے سارا حسین لکھا. تمام تعریفیں اس خدا کی کہ جس نے اعلیٰ حسین لکھا. بلندیوں کی بلندیوں سے بلند بالا حسین لکھا. تمام تعریفیں اس خدا کی حسین جس نے حسین لکھا. نہ جانے بے دل کے دل میں کیا تھا حسین کو دل نشین لکھا. سلامت رہو. اٹھے ہاتھوں کو سیدہ کسی کا میلے کا محتاج نہ کرے. جناب سیدہ کے ناتے عظیم سے نوازے. تمام تعریفیں اس خدا کہ جس نے پہلا حسین لکھا. تمام تعریفیں اس خدا کی. اس پورے پنڈال سے اس بندے کو واسطہ دے رہا ہوں جو خیرات سرکار حسین سے مانگتا
وہ اس آخری مصرے پہ ہاتھ اٹھا کے سرکار شہنشاہ کربلا کو سلام ضرور کرے گا. تمام تعریفیں اس خدا کی کہ جس نے پہلا حسین لکھا. قسم خدا کی فقط خدا ہے کہ جس نے سارا حسین لکھا. تمام تعریفیں اس خدا کی کہ جس نے اعلیٰ حسین لکھا. بلندیوں کی بلندیوں سے بلند بالا حسین لکھا. تمام تعریفیں اس خدا کی حسین جس نے حسین لکھا. نہ جانے بے دل کے دل میں کیا تھا حسین کو دل نشین لکھا. تمام تعریفیں اس خدا کی حسین جس نے بے عیب لکھا. لا ریب قرآن بھی یہ بولا حسین زیادہ لا ریب لکھا. تو اٹھ گیا ہے ہاتھ تو حسین سے خیرات پا گیا ہے. سلامت رہو. سدا سلامت رہو. آپ جیو. نہ جانے بے دل کے دل میں کیا تھا حسین کو دل نشین لکھا. تمام تعریفیں اس خدا کی حسین جس نے بے عیب لکھا. لا ریب قرآن بھی یہ بولا حسین زیادہ لا ریب لکھا. تمام تعریفیں اس خدا کی. پہلے نماز کی تشریح کر دوں تاکہ کوئی غلط عقیدہ نہ لے جائے. سرکار نماز کہتے ہیں رابطے, اللہ سے کلام کرنا, عبادت کرنا, جستجو کرنا, اسے عبادت کہتے ہیں. صلاۃ بیسیکلی عربی میں لفظ ہے صلاۃ, ہم اسے نماز کہتے ہیں. حالانکہ کہنا نہیں چاہیے کہ نماز جو ہے وہ فارسی زبان کا لفظ ہے. پیغام بھی تو مل جائے نا, یہ درس آل محمد ہے. اصل میں نماز کہنا غلط ہے چونکہ نماز کا مطلب ہے آگ کی پوجا کرنا. کہ فارسی زبان میں جو پرانے دور کے لوگ تھے وہ جب آگ کی پوجا کرتے تھے تو اسے نماز کہتے تھے. تو لفظ بگڑے گئے نا. ویسے بیسیکلی لفظ قرآن میں صلاۃ ہی, تو ہمیں بھی صلاۃ ہی کہنا چاہیے. اب صلاۃ کا مقصد کیا ہے, جستجو کیا ہے, میں اس لیے تشریح کر رہا ہوں تاکہ کوئی بھٹک نہ جائے. صلاۃ کا مقصد یہ ہے رابطہ, جستجو, ملنے کی جستجو کرنا, اس سے اپنی بات کرنا, اپنے دکھ بیان کرنا, اس سے اپنے حال بیان کرنا. تمام تعریفیں اس خدا کی کہ جس نے پہلا حسین لکھا. قسم خدا کی فقط خدا ہے کہ جس نے سارا حسین لکھا. تمام تعریفیں اس خدا کی کہ جس نے اعلیٰ حسین لکھا. بلندیوں کی بلندیوں سے بلند بالا حسین لکھا. تمام تعریفیں اس خدا کی حسین لکھ کر جو ناز میں ہے وہ اپنے لکھے میں محو ایسا کہ جیسے کوئی نماز میں ہے. سبحان اللہ. جو ہاتھ اٹھا گیا ہے وہ حسین مولا. سلامت رہے, سلامت رہے. زندہ باد مجمع بھائی. کل ایمان نعرہ حیدری. سرکار گھبرانا نہیں, یہ درس آل محمد ہے. یہاں سے ہمیشہ آل محمد کے علوم جاری ہوں گے. بندے کیونکہ سرکار یہ جو دور چل رہا ہے نا یہ بڑا خطرناک دور ہے. انٹرنیٹ کا دور ہے. ہر چیز تو انٹرنیٹ پہ آ جاتی. جس کو کسی پہ یقین نہ ہو وہ حضرت گوگل پر یقین کرتا ہے. ہاں, جسے کوئی چیز نہ ملنی ہو تو وہ حضرت آیت اللہ گوگل پہ سرچ کر لیتا ہے کیونکہ وہ جواب دے دیتا ہے. چونکہ ٹیکنیکل نظام آ گیا ہے. سرکار جو بھی آیا ہے نا اس کے بارے میں بھی آل محمد نے بتایا ہے. کہ ٹچ موبائل آئے ہیں, پہلے بٹنوں والے ہوتے تھے, پھر ٹچ آ گئے. سرکارے تم اس امیر کو مانتے ہو جو ٹچ موبائل کے بارے میں بھی بتا کے گیا ہے. اب دلیل دیتا ہوں, دعویٰ کیا ہے, دلیل دیتا ہوں. علی فرماتے ہیں ایک دن سرکار علی سرکار سلمان کے قریب بیٹھے ہوئے تھے. کہا سلمان میں علی وہ دور بھی دیکھ رہا ہوں کہ ایک انسان دوسرے انسان کو ہزاروں میلوں کے فاصلے سے بھی دیکھے گا. ویڈیو کال نہ بھائی, تم پاکستان میں بیٹھ کے ویڈیو کال کرو, ہزاروں لاکھوں میل دور انگلینڈ میں بندہ بیٹھا تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے. گھبرانا نہیں, ہم اس علی کو مانتے ہیں جو آنے والے ہر واقعے کے بارے میں بتا کے گئے. کائنات میں وہ کوئی چیز ہے ہی نہیں جو علی نے نہ بتائی. میں دلیل دیتا ہوں. علی کا ایک چاہنے والا ہے جس کا نام ہے میسم.
سرکار میسم کوفہ کی گلیوں میں، کوفہ کے بازاروں میں علی کے فضائل کے قصیدے پڑھا کرتے تھے۔ حاکم نے کہا میسم تو علی کے فضائل نہ پڑھا کر ورنہ تجھے قتل کر دوں گا۔ سرکار میسم مسکرا کے فرماتے ہو کمینہ، علی کی محبت اور موت کا ڈر ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتا۔ سلامت رہو، جو میسم مزاج بیٹھا ہے وہ ہاتھ اٹھا کے سلام کرے گا کائنات کے امیر کو۔ اے غریب، کہا میسم علی کے فضائل نہ پڑھا کر ورنہ تجھے قتل کر دوں گا، مار دوں گا۔ میسم کہتے ہو کمینہ، یاد رکھنا علی کی محبت اور موت کا ڈر ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتا۔ سرکار میسم بازدائے قصیدے بیان کرتے رہتے علی کی فضیلت کے۔ کوفہ کے صدر بازاروں میں، صدر چوکوں پہ کھڑے ہو کے علی علی کروایا میسم نے۔ حاکم نے کہا کہ میسم تو باز نہیں آ رہا۔ انہوں نے کہا جاؤ میسم کو پکڑ لاؤ، گرفتار کر کے لے آؤ۔ سرکار میسم کو علی بادشاہ نے بتایا تھا کہ تجھے فلان درخت پہ سولی پہ لٹکایا جائے گا۔ میسم نے بجائے ڈرنے کے اسے پانی دینا شروع کیا۔ کہا جلدی جوان ہو، میرے مولا کا فرمان مکمل ہو۔ یہ ہے اس کے علی کے جو جوان رہنے دیتا، سرکار بھولا نہیں ہونے دیتا۔ سرکار میسم زنجیروں میں جکڑے ہوئے، کائنات میں آزادیاں بانٹتا ہوا میسم دربار میں پہنچا۔ اس نے کہا میسم تو باز نہیں آیا، میسم مجھے سلام نہیں کیا۔ میسم کہتا ہے تجھ پہ لعنت ہو، تجھے سلام کیوں کروں؟ میں سلام علی کو کروں یا اولاد علی کو کروں؟ سبحان اللہ، سلامت ہو۔ آج سے پہلے ایسا میسم سنا ہو تو بے شک نہ بولنا، لیکن اگر محنت پسند آئے تو ہاتھ اٹھا کے کم از کم علی کو سلام ضرور کرنا۔ کہا میسم اب تجھے بڑی دردناک موت دوں گا۔ سرکار میسم کہتے کیسے مارے گا؟ کہنے گا میسم پہلے تیرے ہاتھ کاٹوں گا، پھر تیرے پاؤں کاٹوں گا، پھر تیری آنکھیں نکالوں گا، پھر تیری زبان کاٹوں گا، پھر تجھے سولی پر چڑھاؤں گا۔ میسم سن کے مسکرانے لگے، میسم سن کے ہنسنے لگے۔ اس پورے پنڈال سے اس بندے کو واسطہ دے رہا ہوں جس کے گھر کا چولہا علی بادشاہ کی نالین کے صدقے میں جلتا ہے، کھڑا ہو کے بولتا تھوڑی ہے، نوکر کی بات بڑی ہے۔ میسم سن کے ہنسنے لگے۔ حاکم کہتا ہے میسم لگتا ہے تجھے موت کے ڈر نے پاگل کر دیا ہے، تجھے موت کے ڈر نے چھلا کر دیا ہے۔ میسم کہتے ہیں پاگل، میں پاگل نہیں ہوا، میرے مولا نے ترتیب یہی بتائی تھی۔ وہ سن کے مسکرا رہے ہو، سلامت رہو، علی والے زندہ باد ہے، سلامت رہو۔ ہائے علی، کہاں گھبرا نہیں رہا میسم موت سے، چونکہ موت 3 ہے، زندگی 5 ہے۔ میں نے پہلے ہی مجلس میں یہ فکرہ کہا تھا، میم واو تے، موت 3 ہے، زندگی 5 ہے۔ میسم موت سے گھبراتا نہیں ہے۔ جاہل حد اس لیے رہا ہوں کہ میرے مرشد علی نے ترتیب یہی بتائی تھی۔ کہنے لگا میسم اچھا یہ بات ہے، اگر تیرے علی نے یہ ترتیب بتائی تھی تو میں تیرے ہاتھ بھی کاٹوں گا، تیرے پاؤں بھی کاٹوں گا، تیری آنکھیں بھی نکالوں گا، لیکن تیری زبان چھوڑ دوں گا کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، علی کا فرمان درست نہ ہو، علی کا فرمان پورا نہ ہو، لیکن ایسا کہاں ہوتا۔ سرکار لے کے آگے، سرکار میسم کو سولی پر لٹکا دیا۔ علی کے شیعہ کے ہاتھ کٹ گئے۔ علی کا عاشق میسم علی کے قصیدے پڑھتا رہا، میسم کے پاؤں کٹ گئے، علی کا عاشق میسم علی کے قصیدے پڑھتا رہا۔ اب جو ہی میسم کی آنکھیں نکال لی گئی، میسم علی کے فضائل پڑھتا رہا کہ ایک مرحلہ ایسا آیا جب زبان انہوں نے چھوڑ دی نا تو کہا دنیا والوں آؤ، آج تمہیں میں علی کے وہ فضائل سناؤں جو تمہیں نہیں پتا۔ تو پھر وہ میسم کی سولی نہیں رہی، طواف کا کعبہ بن گیا۔ لوگوں نے میسم کے گرد چکر کاٹنا شروع کیے۔ میسم نے علی کے فضائل کا قصیدہ شروع کیا، کہا میرا مرشد علی وہ ہے جس نے آدم کو بنایا۔ آئے آئے، سلامت رہو، جو جوان بیٹھا ہے وہ شرما کے داد نہ دے۔ کہا سنو، میرا مرشد علی وہ ہے جس نے آدم کو بنایا، میرا مرشد علی وہ ہے جس نے نوح کو کشتی میں بچایا، میرا مرشد علی وہ ہے جس
بولتے جگاتا تھا کہ اچانک ایک مرحلہ ایسا آیا. بھی سب کہتے ہیں دنیا والوں، یہ جو سامنے کچھ حرام زادے کھڑے ہیں نا، جن کے باپوں کو تم جانتے ہو، آؤ تمہیں ان کے اصلی باپ بتاؤ. زندہ باد، سلامت رہو، سلامت رہیں. آؤ تمہیں ان کے اصلی باپ بتاؤ، آؤ تمہیں ان کے اصلی باپ بتاؤ. اب بھی سب نے سولی پر لٹکے ہوئے لوگوں کے اصلی باپ بتانا شروع کیے کہ ادھر سپاہی بھاگتا ہوا حاکم کے قریب پہنچا. نفسوں کا توازن خراب، جسم میں لرزہ کب کبھی طاری ہے، پسینہ بہ رہا ہے. حاکم کہتا پاگل ہو گیا ہے، کیا ہوا؟ کہتا وہ بھی سب سولی پہ لٹکا ہوا لوگوں کے اصلی باپ بتا رہا ہے. حاکم کہتا جا جا کے زبان کاٹ دے، کہیں میرا بھی نہ بتا دے. ہائے ہائے، سلامت رہو. ہاتھ اٹھا کے حیدر حیدر حیدر، جیو جیو. نعرہ حیدری، سبحان اللہ. مجمع زندہ باد، مجمع علامت پڑھے. آپ کے کاٹ دے، یہ میرا بھی نہ بتا دے. ہو گیا سرکار علی کا فرمان درست. لوگ علی کے کلام کو، یہ بابا جی یہ واقعی میں ہنسے نہ تو کیا کرے، لوگ اس کے فرمان کو غلط ثابت کرنا چاہتے ہیں جو خود لسان اللہ ہے، جو خود اللہ کی زبان ہے. معاذ اللہ. علی کو مانا تو مرتبہ کیا ملا. آج تمہیں علی کے نوکروں کی فضیلت بتاؤں. تمہیں پتہ سلمان کون تھے؟ علی کا نوکر سلمان. جناب سید ہاشم بہرانی لکھتے ہیں اپنی کتاب میں، انہوں نے لکھا کہ ایک دن ابو ذر سلمان کو ڈھونڈ رہا تھا. توجہ کرنا ذرا، توجہ کی بات ہے. ایک دن نہ ابو ذر سلمان کو ڈھونڈ رہا تھا. ویسے ایک بات کروں، ابو ذر جیسوں کی زندگی گزر جاتی ہے سلمان جیسوں کو ڈھونڈنے میں. سلامت رہو، سلامت رہو. چونکہ درجے میں کمی ہے نا، ایمان کے 9ویں درجے پہ ہے ابو ذر، سلمان 10ویں پہ ہے. سلمان کا 10واں کیوں ہے؟ آج بتاتا ہوں سلمان کا 10واں کیوں ہے. ابو ذر ڈھونڈ رہا ہے، سرکار ابو ذر تلاش کر رہے ہیں، کہیں سلمان مل جائے، کہیں سلمان مل جائے، کہیں سلمان مل جائے، کہیں سلمان مل جائے، کہیں سلمان مل جائے. کہ راستے میں سرکار ابو ذر کو ایک بندہ ملا. اس نے کہا ابو ذر آج بڑا ہیفا ہوا، بڑا تھکا ہوا، کیا بات ہے؟ کہنے لگا صبح سے سلمان کو ڈھونڈ رہا ہوں، نہیں مل رہا. کہنے لگا ابھی بتاتا ہوں. سلمان وہ پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھا. اب جو ہی سرکار ابو ذر پہنچے پہاڑ کی چوٹی پر، ابو ذر کہتے ہیں سرکار سلمان کی پشت تھی میری طرف، میں سرکار سلمان کے پیچھے کھڑا تھا. کہ سلمان کہتے تھے لیل، یعنی سلمان کہتا تھا رات، تو رات ہو جاتی تھی. تو نہیں بولا، اس کا اپنا مقدر ہے. جب تک دل کے کنویں سے بغض علی کا مدعا نہیں نکلے گا تب تک تو علی مستحب ہی رہے گا نا. سرکار اس کے علی کی میں رات کرواتا ہوں. سلمان کہنے لگے دن ہو جاتا، سلمان کہتے رات ہو جاتی. ابو ذر کہتے ہیں میں دیکھ کے ہکا بکا رہ گیا کہ سلمان یہ کیا کر رہا ہے. سلمان دن کہتا ہے تو دن ہو جاتا، سلمان رات کہتا ہے تو رات ہو جاتی ہے. ابو ذر کہتے ہیں میں نے بلند آواز سے کہا سلمان بھائی یہ کیا کر رہے ہیں. سلمان نے جو زمین پر بنایا ہوا تھا اسے فوراً مٹایا. اور ابو ذر کہتے ہیں میری طرف مڑ کے کہا دیکھا ابو ذر تو کیا یہاں کر رہا ہے. کہا سلمان بھائی آپ کو ملنے آیا ہوں، یہ کیا کر رہے تھے. کہا پروردگار نے قرآن میں فرمایا کہ میں دن اور رات کرتا ہوں. سلمان کہتے ہیں میں علی کا نوکر ہوں نا، اس لیے تجربہ کر رہا تھا کہ وہ دن اور رات کیسے کرتا ہے. سبحان اللہ، سلامت رہے. جو علی کے نوکروں کے فضائل پہ بولتے ہیں ان کو میں سلام کرتا ہوں. کل ایمان نعرہ حیدری. آئے سے آگے
سے آگے کی معراج کا سفر کرتے ہیں. سرکار جناب فضا سلام اللہ علیہ سرکار. یہ تو پھر میں نوکروں کی بات کر رہا ہوں نا. لوگ تو ان کے گھوڑوں کو نہیں سمجھے, کیونکہ ان کے گھوڑے بھی دکھنے میں گھوڑے ہیں, حقیقت میں گھوڑے نہیں ہیں. کوئی اگر پریشان ہو تو میں تاریخ پڑھتا ہوں. کربلا کے میدان میں حسین بادشاہ کے گھوڑے کی عمر تھی 130 سال. اتنی عمر تھی. رٹی رٹائی بات نہیں کر رہا. علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب کی کتاب ہے ذوالجناح, بے شک جا کے وہاں پڑھ لیجیے گا. ضمیر اختر نقوی, کمال ہستیاں گزر گئی, مالک درجات بلند فرمائے. کیسی کیسی ہستیاں گزر گئی کہ جنہوں نے فقط حسین کے گھوڑے پر 1500 صفحے کی کتاب لکھ دی. یعنی وہ ایسے محقق گزرے ہیں جنہوں نے فقط حسین کے گھوڑے پر 1500 صفحے کی کتاب لکھ دی. وہ لکھتے ہیں, عام تاریخ ایک عام بتا دو, ایک چھوٹی سی بات, جو گھوڑوں کی عام عمر ہوتی ہے نا وہ 20 سال ہوتی ہے. بہت ہی کم گھوڑے ہوتے ہیں جو 20ویں سال تک پہنچتے ہیں, ورنہ 14, 15, 16, 17 کی عمر میں گھوڑا مر جاتا ہے. تو یہ کیسے گھوڑے ہیں جن کی 100 سے زیادہ عمر ہے. تو ہمیں پتہ چلا کہ گھوڑے بھی دکھنے میں گھوڑے. اس کی وجہ یہ, ذرا گھوڑوں کی تھوڑی شان بیان کر دوں اگر اجازت ہو تو. یہ عام گھوڑے نہیں ہیں. سرکار مسلم ابن عقیل کا گھوڑا, اس کا نام تھا عسکر, الف شین کاف رے, عسکر. عسکر کی کیا فضیلت تھی؟ عسکر اس نسلی گھوڑے کو کہتے ہیں جو جب میدان میں آگے اپنا ایک قدم دشمن کے گھوڑے کے سامنے رکھے تو دشمن کا گھوڑا یہ بھول جائے کہ میں نے دائیں جانا ہے یا بائیں جانا ہے. سلامت رہو زندہ مجمع بھائی. عسکر اس گھوڑے کو کہتے ہیں, جناب مسلم ابن عقیل کا گھوڑا تھا عسکر. عسکر اس گھوڑے کو کہتے ہیں جو ایک سم اٹھا کے زمین پہ مارے تو دشمن کا گھوڑا یہ بھول جائے کہ میں نے دائیں جانا ہے یا بائیں جانا ہے. جناب عسکر اور سرکار عباس کا جو گھوڑا تھا نا اشل, ان کی ماں ایک تھی. یہ دونوں آپس میں بھائی تھے. ٹھیک ہے. جناب اشل کی یہ طاقت تھی جو سرکار عباس کا گھوڑا تھا. تاریخ لکھتی ہے, جناب ضمیر اختر نقوی صاحب نے لکھا کہ اشل کا یہ معیار تھا, یہ تو سم مارتا تھا نا تو گھوڑا بھول جاتا تھا میں نے دائیں جانا ہے یا بائیں جانا ہے. کہتے ہیں جب اشل گھوڑے کو اور گھوڑے سوار کو دیکھتا تھا نا تو دونوں بھول جاتے تھے ہم نے دائیں جانا ہے یا بائیں جانا. سلامت رہو یار, علی بادشاہ کو سلامت رہے. وہ دونوں بھول جاتے تھے. ذوالجناح کس گھوڑے کو کہتے ہیں؟ بندے شیعوں پر اعتراض کرتے ہیں 10 محرم کو حسین کا گھوڑا نکالتے ہیں, حسین کی سواری کو دیکھ کے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. ماشاءاللہ اتنا کچا نکاح کروایا تو ٹوٹ جاتا ہے. بھائی کچا نکاح کروایا سرکار, دھاگے کا نکاح تو نہیں تھا نا سرکار. نکاح نکاح ہوتا ہے. کوئی دلیل تو لاؤ, ہم ماننے کو تیار ہیں. دلیل کس کے پاس ہو؟ جس نے عربی کی پوری کتاب نہیں پڑھی اس کے پاس کیسی دلیل ہو؟ سرکار جسے الحمد شریف نہیں پڑھنی آتی وہ کیسے بتائے گا؟ مسئلہ تو یہی ہے نا. ذوالجناح کا ایک معجزہ پڑھ دوں. جو پاکستان بنا ہے یہ کس کا صدقہ ہے؟ محمد علی جناح. ان کا پورا نام کیا تھا؟ جناب محمد علی جناح کی جو دادی تھی نا وہ لکھنؤ کی رہنے والے تھی. ان کے گھر میں ایک نوکرانی کام کرتی تھی. محمد علی جناح کی دادی کے گھر اولاد نہیں ہوتی تھی. اس نے اپنی نوکرانی سے کہا کہ تو جو جلوسوں میں جاتی ہے یہ کیا بات ہے, کیا کرنے چاہتی ہو؟ کہتی ہے ہمارے حسین مولا ہے, رسول کا نواسا ہے, ان کا ذوالجناح برآمد ہوتا ہے, ہماری دعائیں پوری ہوتی ہیں. کہتی ہے اگر ایسا کر, اگر تیرے حسین کے ذوالجناح نے مجھے بیٹا عطا کیا تو میں بھی حسین کو ماننے کے لیے تیار ہوں.
नौकरानी ने कहा फिर ऐसा करें, मुझे न कहें, खुद जाके जुलजना से कहें। मोहम्मद अली जना की दादी लखनऊ के मरकजी इमाम बारगाह में आ गई। दादी कहती है कि मैंने हुसैन के घोड़े की छवि के कदमों पे अपनी चादर को रखा और कहा अपने सवार का सदका मुझे बेटा अता कर। तारीख ने लिखा है कि अगले साल उसके घर का बेटा हुआ जिसका नाम था पूजा जना। नाम रखा गया था पूजा जुलझना। पूजा जुलझना नाम रख लेना ये मुश्किल हो रहा था दुनिया के लिए, इसलिए नाम पड़ गया पूजा जिना। पूजा जिना को अल्लाह ने बेटा दिया, नाम रखा मोहम्मद अली जुलझना। मोहम्मद अली जुलझना नाम लेना मुश्किल हो रहा था, नाम पड़ गया मोहम्मद अली जना। मुसलमान को शर्म नहीं आती, अली के शीरों से बहस करते उनको शर्म ही नहीं आती। जो ये लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान में हुसैन का घोड़ा ना निकले, अरे तेरा पूरा पाकिस्तान हुसैन के घोड़े के कदमों का सदका है। सलामत रहो। हाथों को सैयदा खिलाफे अजीम साहब मुस्कुराते चेहरे साहब अली वाले जिंदाबाद। आप जियो जुग जुग जी औरंगाबाद से अली मौला अली मौला अली मौला या अली या सलामत रहे। तो कहता पाकिस्तान में हुसैन का जुलझना ना निकले, तेरा पूरा पाकिस्तान ही हुसैन के घोड़े के कदमों का सदका है। सरकार जुलझना करबला के मैदान में ज़मीन अख्तर नकवी साहब की जूती को भी मेरा सलाम हो, जिन्होंने ये कलम को हरकत देके फजीलत लिख दी हुसैन के घोड़े की। ज़मीन अख्तर नकवी साहब किताब जुलझना में कहते हैं जुलझना उस घोड़े को कहते हैं जो चले कम परवाज़ ज़्यादा करे। हाय हाय सलामत रहो भाई, उठे हाथ को जियो जियो सलामत रहिए। जनाब सैयदा किसी का महीने का मौका अल्लाह फरमाए। अच्छा ये जो जुलझना घोड़ा था ना सरकार, इसका जो दादा था उसका नाम था मैमून। मैमून घोड़े के बाप का नाम था अली। तुझे अपने बाप का शजरा नहीं मिलता, मुझे हुसैन के घोड़े का शजरा याद है। आए हाय अपनी मर्जी है ना सरकार। सलामत रहो, जियो 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 जुग जुग जियो। तुझे अपना बाप नहीं मिलता, जहां तो हुसैन के घोड़े का भी शजरा लिखा है। अल्लाह कहता है, हदीस कुदसी है, रसूल खुदा को अता की, क्योंकि ये जो री घोड़ा था ना किसी सुल्ब में रहा ना किसी रहन से गुजरा। अल्लाह ने री घोड़े से कहा कुन फायकुन। तो जो अकबर के घोड़े का दादा है वो खुद से पैदा हुआ है। बाजारी चटाई पर बैठकर अली को भोंकने वालों को शर्म ही नहीं आती। अरे जिस घर के घोड़े खुद से पैदा होते हैं, बच्चे तेरी तरह पैदा होते हैं। उठे हुए हाथों को सलामत रहे। अली हक अली हक अली सलामत रहे। सलामत रहो, जुग जुग जियो। मैं राजी हूँ। सलाम इस घर के घोड़े कौन से आते हैं? बच्चे तेरी तरह आते हैं। अपने मौजू पे वापस है सरकार। ये जो घर है ना, ये घर कोई आम घराना नहीं, इनका बच्चा भी अली है। ये अलैहिस्सलाम नहीं, अलैहिस्सलाम बनाते हैं। अल्लाह की पूरी कायनात में, फिक्र आराम से कहूँ या जोर लगाऊं?
مجھے شک پڑ رہا ہے کہ زور لگانا پڑے گا. اللہ کی اس پوری کائنات میں سرکار آدم سے لے کے سرکار عیسیٰ تک، سرکار عیسیٰ سے لے کے سرکار مصطفیٰ تک، اور سرکار مصطفیٰ سے لے کے ہمارے آخری امام مہدی تک، اس پوری کائنات میں، اللہ کی اس پوری کائنات میں اس پاک منبر کی عزت کی قسم ہے صرف حسین ہے. دونوں علموں کی قسم صرف حسین ہے جس کے صحابی بھی علیہ السلام ہے. ان کے ہاتھ سلامت رہے، ان ہاتھوں کو میں سلام کر رہا ہوں. فقط حسین ہے جس کے صحابی بھی علیہ السلام ہے. سرکار آخری بات کر رہا ہوں، یہ جو بات میں بیچ میں چھوڑا ہوں اسے کل کریں گے انشاءاللہ. کل چونکہ وقت زیادہ ہوگا، چونکہ مسائل بھی پڑھنا ہے، ذکر مسائل، تو اس لیے بات کو کلوز کر رہا ہوں. علیہ السلام کیسے بنایا بتانا چاہتا ہوں. شب عاشور 9 محرم کی رات سرکار حسین بادشاہ کے صحابی ارد گرد موجود ہیں. میں نے حسین کا معجزہ پڑھنا ہے، بتانا ہے کہ حسین کس ہستی کو کہتے ہیں. قریب لے رہا ہوں، بس چھوڑ رہا ہوں، آخری بات کر رہا ہوں. حسین کس ہستی کو کہتے ہیں؟ سرکار حسین بادشاہ نے چراغ بجھایا، کہا جس نے جانا ہے چلا جائے، کہا جس نے جانا ہے چلا جائے، میں اس کی جنت کا ضامن ہوں. حسین راضی ہے، میں جنت دیتا ہوں، میں راضی. اچھا سرکار چراغ بجھنے سے پہلے ایک واقعہ ہوا کہ صاحب مل کے نہ سرکار جون کو کہہ رہے تھے جون تیرا نام فہرست میں نہیں، کل کے شہداء میں تو کل جنگ کے لیے نہیں جائے گا. جون تیرا نام فہرست میں نہیں، جون تیرا نام فہرست میں نہیں. کربلا کے میدان میں 94 سال کا بوڑھا جون بیٹھا تھا حسین کے پہلو میں، رو پڑا، رو کے ہاتھ باندھ کے کہنے لگا یا مولا کیا میرا رنگ کالا ہے اس لیے میرا نام فہرست میں نہیں؟ حسین جلال میں آ کے فرماتا جون مجھے دیکھ میں حسین ہوں، جب چاہوں تجھے یوسف سے زیادہ حسین بنا سکتا. وہ ہاتھ اٹھا گیا، حسین سے خیرات پا گیا. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. حیدری کہا جان مجھے پہچان میں حسین ہوں، جب چاہوں تجھے یوسف سے زیادہ حسن ادا کر سکتا ہوں. سرکار حسین مولا نے چراغ بجھایا. اپنا اپنا عقیدہ ہے، میرا تو یہ عقیدہ ہے جہاں اکبر جیسا حسین موجود ہو وہاں چراغوں کی ضرورت نہیں ہوتی. آئے آئے وقت کا محمد موجود ہو چراغ بجھے نہیں. حسین نے کہا عباس ذرا اکبر کے چہرے پر حجاب کر. تمام ہاشمی جوانوں کے چہروں پہ حجاب ہو گئے، اندھیرا پھر بھی نہیں ہوا چونکہ نور کی انبار اتنی نکل رہی تھی. حسین نے کہا جس نے جانا ہے چلا جائے، میں راضی ہوں. جس نے جانا ہے چلا جائے، میں راضی ہوں. عزادارو کیا ماجرا ہوا جب چراغ دوبارہ جلایا گیا تو سرکار حبیب ابن مظاہر خیمہ سے باہر نکلے. فرمایا مولا آپ کو چھوڑ کے کہاں جائے؟ یہ سارا واقعہ ہے، واقعہ کو چھوڑا. سب نے کہا کہ مولا آپ کو چھوڑ کے کہاں جائے، زندگی تو آپ ہے نا. جب یہ واقعہ ہو گیا تو سرکار حبیب خیمے سے باہر ہے. خیمے سے باہر آ کے حبیب ابن مظاہر نے زمین کو دیکھا، پھر آسمان کو دیکھا، پھر عباس کو دیکھا، رونے لگے. پھر جناب زہیر ہے، جناب زہیر نے بھی زمین کو دیکھا، پھر آسمان کو دیکھا، پھر عباس کو دیکھا، رونے لگے. ایسے کرتے کرتے سارے صحابی خیمے کے باہر آئے، رونے لگے. عباس باہر آ کے کہتا روتے کیوں ہو؟ کہنے لگا مولا جب پہلے چراغ جل رہا تھا تب ہمارا سایہ تھا، اب چراغ بجھ کے جلا ہے ہمارا سایہ ہی ختم ہو گیا. سلامت رہو، سلامت رہو. سرکار بتانا چاہتا ہوں کوئی حسین کو چھوڑ کے کیوں نہیں کہا. سرکار حبیب نے قدموں پہ ہاتھ رکھا. 4 مصرے پڑھ رہا ہوں. حبیب کہتے ہیں اندھیرا چشم وفا کو بینائی دینے لگا، اندھیرا چشم وفا کو بینائی دینے لگا. کیا معجزہ تھا اس کے موجودات تھوڑی ہے، نوکر کی بات پڑی ہے. اندھیرا چشم وفا کو بینائی دینے لگا. کیا معجزہ تھا کہ سب کچھ سجھائی دینے لگا. حسین آپ کے خیمے سے کوئی کیا اٹھتا، چراغ بجھتے ہی اللہ دکھائی دینے